ناول گردش ماں، رائٹر توبہ کرن، قسط نمبر 29۔ یا اللہ، میں خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ تیرا پیارا نام بھی اپنی گندی زبان سے لے سکوں، مگر کیا کروں میرے مالک، میرے پاس تیرے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے جسے پکار سکوں۔ وہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے شدت سے رو رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کا بند توڑتے نرم گالوں پر بہنے میں مصروف تھے، گویا انہیں اس کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ وجی اور دعا نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ وجی کہتا ہے کہ وہ مجھے مدرسے میں داخل کروا دے گا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مجھ جیسی ناپاک لڑکی تیرے پاک گھر میں داخل ہو جائے؟ میں کیسے اتنے نیک بندوں کے درمیان جا کر بیٹھ سکتی ہوں؟ ایک طوائف کسی مسجد میں کیسے جا سکتی ہے اللہ کریم؟ وہ روتے روتے سجدے میں جھک گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج کر عجیب و غریب شور پیدا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، مگر میری قسمت کے ساتھ خوش کا لفظ کتنا عجیب لگ رہا ہے اللہ۔ نور بانو خوش نصیب کیسے ہو سکتی ہے؟ آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور اس کی آواز باری ہونے کے ساتھ ساتھ دھیمی بھی ہو چکی تھی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے اس سب کے لیے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں کسی چیز پر بھی قادر نہیں تھی، مگر پھر بھی میں خود سے محبت نہیں کر سکتی۔ تو مجھے بہادر بنا دے تاکہ میں دنیا والوں کے سامنے کبھی نہ روں، تاکہ مجھے کوئی خود سے محبت کی تلقین نہ کر سکے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ بے ربط جملے کہتی وہ نہ جانے کتنا وقت سجدے میں رہی، اور شاید وہ مزید اسی حالت میں رہتی، مگر کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک نے اسے جائے نماز سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت تو وہ چائے لے کر آتی تھی۔ شاید وہی ہو۔ اس نے ایک نگاہ آئینے میں ڈالی جہاں اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کا مکمل عکس موجود تھا، مگر ایک فرق تھا، وہ رو رہی تھی اور عکس مسکرا رہا تھا، مگر کیسے؟ دروازے پر ہوتی دستک کے باعث وہ بہت چاہتے ہوئے بھی اس کی وجہ تلاش نہ کر پائی۔ اس نے گاڑی دروازے کے سامنے روکی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اینا کو دیکھا جو اپنا سر سیٹ سے ٹکائے سو رہی تھی، پھر دھیرے سے مسکرا کر اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ، گھر آ گیا ہے۔ ماس کی آواز پر وہ یکدم پوری آنکھیں کھول کر اٹھی۔ آ بھی گیا؟ اتنی جلدی؟ اس نے گھر کے دروازے کو دیکھا۔ تم پورا راستہ سوتی جو رہی ہو، چلو اب اترو جلدی۔ وہ گاڑی سے نکلا تو وہ بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتی چادر درست کرتی اٹھی۔ السلام علیکم۔ سلمیٰ نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد معاذ آرام کرنے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اسے آج رات واپس جانا تھا۔ اینا اتنے دنوں بعد سلمیٰ سے مل کر بہت خوش تھی۔ اور بتا معاذ، ٹھیک رہا تیرے ساتھ؟ سلمیٰ کو فکر لاحق تھی۔ جی اماں، وہ بہت اچھے ہیں، صدقے دل سے تعریف کی گئی۔ اس کے جواب پر سلمیٰ مطمئن سی ہو گئی۔ اس کے باقی دونوں بچوں کے مقابلے میں معاذ ذرا حساس اور ذمہ دار تھا، اور یہی بات اسے سکون بخشتی تھی۔ میں آپ کے لیے گفٹس لائی ہوں، دکھاؤں؟ ہاں دکھا، کیا لائی ہے؟ اس نے معصومیت بھرے سوال پر سلمیٰ نے کہا تو وہ بیگ سے اس کے لیے تحائف نکالنے لگی۔ اور من پسند چیز ملے نہ ملے، بہترین چیز مل جایا کرتی ہے، کیونکہ وہ رب کسی کے آنسو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ تو اینا کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا، پھر کیسے اس کی سسکیوں کا اجر نہ دیتا؟ وہ وجدان کے لیے تڑپی تھی، مگر وجدان کی طرف سے بے رخی کے علاوہ کچھ نہ ملا تھا۔ وہ اس کی نظروں اور دل میں اٹک کر رہ گیا تھا، اور اس کے دل نے ہر چیز سے بڑھ کر اسے چاہا، مگر اللہ کی چاہت تو کچھ اور تھی جو اسے معاذ کی صورت میں ملی تھی۔ سلمیٰ ٹھیک کہتی تھی، خوشی ملے نہ ملے سکون مل جاتا ہے، مگر وہ تو اسی سکون میں خوشی محسوس کرنے لگی تھی جو معاذ کی قربت نے اسے عطا کیا تھا۔ کون کہتا ہے کہ محبت ایک بار ہوتی ہے؟ جب انسان کے دل میں کسی ایسے انسان کی محبت گھر کر جائے جو اس کی قسمت میں نہ ہو، تو اللہ انسان کے دل سے اس محبت کو نکال کر کسی میسر انسان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ تو اس کا محرم تھا۔ پھر کون کہتا ہے کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے؟ ہاتھ میں تحائف تھے، سامنے سلمیٰ تھی، مگر دل و دماغ اپنی زندگی میں آنے والے موڑ پر اللہ کی حکمتیں تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اور بھی سوچتی، مگر سوچوں کا تسلسل کسی پرندے کی باریک آواز نے توڑا۔ اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں سبز طوطا بیٹھا تھا۔ شامی؟ سکوت طاری تھا۔ یہ شامی نہیں ہے۔ میں بازار گئی تھی پچھلے دنوں تو یہ پسند آ گیا، مگر یہ شامی نہیں ہے۔ سلمیٰ نے اسے طوطے کی جانب جاتا دیکھ کر کہا تو وہ اسے اٹھاتی مسکرائے گئی۔
شامی ہی ہیں، اس نے گویا سلمیٰ کو جتایا تھا۔ وہ اب اس طوطے سے کھیلنے لگی تھی۔ یا رب، اس بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ سلمیٰ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی رہتی تھیں۔ وہ نیم بہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی جب اڈینا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لے ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اڈینا اپنی مالکن کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میری نے ذرا سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بدن میں اٹھتی تکلیف نے اسے حرکت کرنے سے روک دیا۔ میری میم، آپ کی حالت تو بہت خراب ہے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اڈینا بدحواسی کمرے سے نکلی تھی جبکہ میری اسی طرح سیدھی لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اسے سکون آور انجیکشن لگا کر چلا گیا تو وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مگر نہیں، وہ دنیا والوں کے لیے نیند میں تھی، لیکن دراصل نیند کی خوبصورت وادی تک پہنچنے سے پہلے ہی سوکھی ٹہنی پر لٹکتے بھیانک خواب نے اسے خود میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ایک سیاہ حویلی تھی، اتنی سیاہ کہ اس پر لگی نیم پلیٹ تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا لباس پہنے غرور سے گردن تانے اس حویلی میں داخل ہو گئی، مگر یہ کیا! آگے کا منظر کیسا عجیب اور دل لرزا دینے والا تھا۔ سیاہ حویلی کے اندرونی جانب آگ بھڑک رہی تھی، گرم اور سرخ، بالکل اس کے لباس کی طرح۔ وہ پاؤں بچا کر باہر بھاگنا چاہتی تھی، مگر زمین سے نکلتی اس موٹی اور مضبوط رسی نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، اس نے چلانے کی کوشش کی، مگر آج کے روز وہ قوت گویا سے محروم کر دی گئی تھی۔ اس نے چیخ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہا تو حویلی کے کمروں سے کچھ نفوس نکلنے لگے۔ نفوس؟ اس نے ہر ایک کی شکل پر نظر ڈالی اور پھر انہیں پہچانتی چلی گئی۔ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں اس نے آج تک اپنے ظلم کی بیچ چڑھایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ بچاؤ! ایک اور کوشش، مگر آواز دلدل میں دنس چکی تھی۔ آگ بڑھتی بڑھتی اس کے پیروں کو چھونے لگی۔ پیروں کے بعد اس کے بدن میں سے ہوتی وہ سرخ لباس کو جلانے کے ساتھ ساتھ اس کے خوبصورت اور دلکش چہرے کو بھی جلاتی چلی گئی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مگر نہ جانے کون اس کی گردن پر سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا جو اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ بچاؤ! بچاؤ! وہ درد سے چلاتی نیند کی گولیوں کے باوجود گڑبڑا کر جاگی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ کیا ہوا میم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اڈینا دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی لمبے لمبے سانس لیتی رہی، پھر اٹھی اور کانپتے وجود سمیت قداور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چہرے کو چھوتے ہوئے اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ شکر ہے وہ خواب تھا۔ دل کو تسلی دیتی وہ وہیں گرتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں۔ اڈینا نے اس بار ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ مارک کو بھی بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شایان کی موت کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وجدان، تمہارا خون پی جاؤں گا۔ منصور صاحب غصے کے عالم میں لاؤنج میں چکر لگا رہے تھے، اتنے میں نجمہ ان کے لیے مینگو جوس کا گلاس لیے حاضر ہوئی۔ رکھ دو اسے، وہ اس پر برسے تو وہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ آواز نیچی رکھیں منصور صاحب، جو گل کھلائے ہیں آپ نے اس کے بعد آپ کا غصہ نہیں میرا بنتا ہے۔ کتنی بے عزتی ہوئی میری آپ کو اس تھانے سے نکلوانے میں، کیا کمی تھی مجھ میں تو اس کوٹھے کو خریدنا پڑ گیا۔ مسز منصور سیڑھیاں اترتی ہوئی ان کے سامنے آئی تو وہ پل بھر کے لیے کچھ بول نہ پائے۔ میں آپ کو کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال آپ کے نام کر دیے، جس کا صلہ مجھے اس ذلت اور رسوائی کی صورت میں ملا۔ وہ غصے کے ساتھ ساتھ غمگین بھی تھی، گویا دونوں کا گئین مل گیا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ سب جاتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، سمجھی؟ وہ اپنی پریشانی چھپاتے الٹا انہی پر آگ بگولا ہوئے تو وہ ایک تیکھی نگاہ منصور صاحب کے چہرے پر ڈالتی گھر سے نکل گئی، کیونکہ انہیں این جی او سے دیر ہو رہی تھی۔ اس رسوائی کا بدلہ میں تم سے ایسا لوں گا کہ تمہاری بیوی کو تم سے دور کر دوں گا، اور ایسے کروں گا کہ تم سمجھ ہی پاؤ گے کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ان کے خرافاتی دماغ میں مختلف سوچیں آ رہی تھیں۔ آج صبح ہی ان کی بیگم کے کہنے پر بیل ہوئی تھی، ہاں، لیکن رشیدہ ابھی تک اندر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ قتل کے الزام میں وہ پھانسی چڑھ جائے تاکہ ان کی جان چھوٹے، اور اس لیے انہوں نے اے ایس پی کو باری رقم دے کر یہ کیس رشیدہ کے ساتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس معاملے میں سدھر جانے والا ایس ایچ او بھی کچھ کر نہ پایا۔ کچھ دنوں تک مکمل ریسٹ کی بدولت میری تھامس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں وہ ڈپریشن سے تو نکل آئی، مگر شایان کے دل میں کئی بدگمانیوں نے جگہ لے لی۔
وہ سوچتی تھی کہ شایان اسے دھوکہ دے کر ہی کیوں گیا، اگر وہ نہ جاتا تو کبھی نہ مرتا اور آج وہ دونوں ساتھ ہوتے۔ اسی وجہ سے اب وہ شایان کا ذکر کرنے سے کتراتی تھی، اس کے ذکر پر اسے پرانا وقت یاد آنے لگتا تھا۔ سب کچھ کتنا پرفیکٹ اور مکمل تھا، وہ اور شایان خوش رہتے تھے۔ ہاں کبھی کبھی شایان بیمار ہوتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ ہمایوں بھی میری کی عزت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا۔ پھر آخر یہ سب بگڑ کیوں گیا؟ صرف ایک پلوشا کی وجہ سے؟ اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ پلوشا کی وجہ سے اس کی محبت برباد ہو گئی ہے، مگر وہ پلوشا سے اس قدر نفرت کے باوجود اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سب کے دوران مارک نے اس کا پورا ساتھ دیا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ شروع دن سے جانتی تھی کہ مارک اسے پسند کرتا ہے، مگر اس بات کا احساس اسے چند دنوں میں ہوا تھا کہ بات پسندیدگی سے کہیں زیادہ ہے۔ اس شام بھی معمول کے مطابق وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی اور مارک سر جھکائے احتراما کھڑا تھا۔ گلاس وال کے باہر فلک پر پھیلی سرخی کسی طوفان کے آنے کی وعد سنا رہی تھی اور اس کی نگاہیں آسمان پر بنتے شایان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میم، مارک نے ادب سے مخاطب کیا تو وہ چونکی۔ ہاں بولو مارک، ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، لڑکیوں کی حالت خراب ہے، سب کی خوبصورتی ڈل چکی ہے، کوئی انہیں خریدنے کا خواہش مند نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ وہ پریشان تھا۔ ہم کسی ایسے شخص کا بندوبست کریں گے جو ہماری مدد کرے گا، کوئی ایسا جو پاکستان سے لڑکیاں اٹھا کر یہاں لائے۔ سوچو مارک، وہ کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ تم ایس ایچ او کو کال کر کے کہو کہ کسی سمجھدار اور بہادر آدمی کی ضرورت ہے، وہ یقیناً کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لے گا۔ میری نے سوچتے ہوئے کہا تو وہ مزید چند باتیں کر کے منظر سے غائب ہو گیا، کیونکہ اسے ایس ایچ او کو فون کرنا تھا۔ آج نور بانو کا مدرسے میں پہلا دن تھا۔ وجدان نے اسے لاہور کے ایک بڑے اور مشہور مدرسے میں داخل کروا دیا۔ وہ عورتوں کی درسگاہ تھی جس میں ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی، اس لیے وجدان اور دعا نور کی طرف سے مطمئن تھے۔ اس وقت صبح سویرے وہ تینوں مدرسے کے سامنے کھڑے تھے۔ سنگ مرمر کی بنی سفید اور چمکدار دیواریں، اونچے بلند گنبد جن کو دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا تھا، لکڑی کا لمبا چوڑا اور مضبوط داخلی دروازہ جس کے اوپر مدرسے کا نام لکھا تھا، وہ بلاشبہ ایک بڑا اور خوبصورت مدرسہ تھا۔ نور کی آنکھیں پانیوں سے بھیگ گئیں۔ میں یہاں نہیں جا سکتی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو دعا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے بلایا ہے، چلی جائیں، وہ منتظر ہے، اللہ کو انتظار نہیں کرواتے، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ آپ کچھ مت سوچیں، بس بسم اللہ پڑھیں تو اندر داخل ہو جائیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وجی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا دل زندگی میں دوسری بار اتنا خوفزدہ تھا۔ پہلی بار جب وہ نماز سیکھ رہی تھی تب خوفزدہ تھی، اور اس کے بعد آج اللہ کے سامنے پیش ہونا اسے مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ دیکھیے، وہ چوکیدار ہمیں ایسا دیکھ رہا ہے جیسے ہم نرسری کلاس کے بچے کو زبردستی اسکول لے کر آئے ہوں۔ وجدان نے اسے نارمل کرنے کے لیے کہا تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ مجھ سے ملنے آؤ گے؟ اور دعا، آپ بھی مجھ سے ملنے آئیں گی نا؟ جی ہم دونوں ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ وجدان کے انداز میں شفقت تھی۔ چلے میں آپ کو اندر تک چھوڑ آتی ہوں، دعا نے کہا تو وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ کب سے منتظر چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر اس قدر دلکش اور حسین تھا کہ وہ دونوں سب کچھ بھول کر اسی میں کھو گئی۔ طویل راہداری کے بعد ایک بڑا ہال تھا جس کا چھت بہت بلند تھا۔ ہال میں صاف ستھرے قالین بچھے ہوئے تھے۔ باہر کی شدید گرمی کے برعکس ہال میں اے سی کی کولنگ کی وجہ سے سردیوں کا ماحول لگتا تھا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس 10-12 نوجوان لڑکیاں گروپ کی صورت میں قالین پر بیٹھی تھیں۔ سر پر ایک ہی طریقے سے سیاہ حجاب اوڑھے ننگے پیر وہ سب قرآن کی تجوید میں مصروف تھیں۔ ایک لڑکی پہلے آیت پڑھتی تو باقی سب اس کے پیچھے دہراتی۔ وہ سب اس قدر مشغول تھی کہ انہیں نور اور دعا کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ ہال کے ایک طرف سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی۔ دعا یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ نور کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ریلیکس، دعا نے سرگوشی کی کہ کہیں اس کی آواز سے لڑکیوں کی تلاوت میں خلل نہ پیدا ہو۔ یاسین، وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بار بار انہی چند آیات کی تلاوت کرتی، شاید یہ ان کا سبق تھا۔
پڑھتے پڑھتے ایک لڑکی کی نظر ان پر پڑی تو وہ قرآن ریل پر رکھتی ان کی طرف آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں نے سلام کا جواب دیا کیونکہ اگلا سوال انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ دراصل ان کا جہاں ایڈمیشن ہوا ہے، مس کوثر سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ دعا نے مطلب کی بات کی۔ جی یہاں سے اوپر چلی جائیں، وہ پہلی کلاس میں ہے، وہ لڑکی مسکرا کر بتا رہی تھی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے سیڑھیوں سے اوپر آ گئی۔ اوپر مائتوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ مسحور سے پہلی جماعت کے سامنے رکی۔ اندر 40 سالہ مس کوثر کلاس لے رہی تھی۔ دعا نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے پر دستک دی تو وہ ڈائننگ سے ہٹ کر باہر آ گئی۔ اس بار دعا نے سلام میں پہل کر کے اپنا تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں دعا بیٹا، ہم نور بیٹی کو یونیفارم اور کتابیں دے دیں گے، وجدان صاحب نے فیس ادا کر دی ہے، وہ بولی تو دعا نے نور کو گلے لگایا اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ ہاں جاتے جاتے اس نے انہی لڑکیوں کو دیکھا جو ابھی تک پوری دنیا سے بے خبر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ان کے لیے رشک پیدا ہوا۔ کاش میں ان میں سے ہوتی۔ باہر قدم رکھتے اس نے حسرت سے سوچا تھا، کہاں رہ گئی تھی؟ وجدان نے اسے دیکھتے ساتھ دریافت کیا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ آپ نے کبھی دنیا کی جنت دیکھی ہے؟ اس نے نہ جانے کیوں پوچھ لیا۔ ہیں کیا مطلب؟ دنیا میں جنت کہاں ہوتی ہے؟ اسے دعا کی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میں دیکھ کر آ رہی ہوں، اندر کا ماحول اس دنیا سے بہت مختلف ہے۔ یوں لگا جیسے حوروں کو دیکھ کر آ رہی ہوں۔ وہ اندر ہی کہیں کھو گئی تھی۔ مطلب لاکھوں آزمائشوں کے بعد نور آپا جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ جی وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ دعا اس کے لیے دل سے خوش تھی۔ پتہ نہیں کتنی مصیبتوں کے بعد انہیں سکون ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اب میری آپا ہمیشہ خوش رہے۔ وجدان نے دعا کی تو اس نے مسکرا کر آمین کہا۔ اچھا وہ حوروں کا جو ذکر کیا ہے آپ نے، تو میں سوچ رہا تھا کہ وجدان نے جان بوجھ کر کیک کو کھینچا تو وہ اسے گوننے لگی۔ اب کچھ مت سوچیں۔ ہاں نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری حور صرف آپ ہیں، باقی دنیا کی ساری لڑکیاں میری بہنیں ہیں، وہ شرارت سے کہتا ٹیکسی روک رہا تھا۔ اچھا واقعی؟ ہاں نا، آپ ایسے ہی اپنے معصوم شوہر پر شک کرتی رہتی ہیں، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ جانا کیسے ہے؟ وہ پن سے اپنا نقاب سیٹ کرتی بولی۔ پیدل مارچ کیا خیال ہے؟ وجدان جو کہ شوز پہن رہا تھا بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خدا کو مانے، اتنی دور ہے یونیورسٹی اور مجھے اپنی ٹانگیں بہت عزیز ہیں۔ مضبوط لڑکیاں پیدل چلنے سے نہیں گھبراتی، بلکہ اگر انہیں چاند پر بھی جانا ہو تو وہ پیدل ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ حد ہے وجدان، دعا نے تنگ کر کہا تو وہ ہنسا۔ یہ میرا ڈائلاگ ہے مس، یاد دہانی کروائی گئی تو میں بھی آپ ہی کی ہوں نا؟ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھ رکے اور وہ پورا کا پورا اس کی جانب گھما۔ آہاں پھر سے کہیں؟ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کے کان خراب ہیں، مگر افسوس۔ دعا نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر ہاتھ سے اس کے سیٹ ہوئے بال خراب کر کے ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر صدمے کی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دعا روکنے کی کوشش کی گئی مگر وہ باہر جا چکی تھی۔ اس کا بدلہ تو میں آپ سے لے کر رہوں گا، بڑبڑاتے ہوئے اس نے دوبارہ بال سیٹ کیے اور میز سے موبائل اٹھاتا دعا کے پیچھے آ گیا۔ انہیں ٹیکسی کے ذریعے یونیورسٹی جانا تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ہی وجدان نے ڈرائیور کو کرایہ تھمایا اور دعا کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتے وجدان کی نظر سڑک پار کرتے سمیر شاہ پر پڑی، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنی دھن میں سڑک کے بالکل درمیان میں موجود تھا اور سامنے سے ایک لوڈر اس کی طرف آ رہا تھا۔ سمیر! وہ پوری قوت سے چلایا مگر ہینڈ فریز کی وجہ سے سمیر اسے سننے میں بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ دعا نے بھی وجدان کی آواز سن کر تشویش سے روڈ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وجدان بھاگا اور سمیر شاہ کو دھکا دیتے خود بھی سڑک کے کنارے جا گرا، جبکہ لوڈر کے ڈرائیور نے بریک لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سمیر حیرانی سے وجدان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وجدان جلدی سے کپڑے جھاڑتا اٹھا اور ایک گسیلی نگاہ سمیر پر ڈالی۔ دل تو چاہ رہا تھا تمہیں مرنے دوں، مگر کیا کروں؟ طوائف کی اولاد ہونے کے باوجود میری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے، طنزیہ لہجے میں کہا گیا تو زمین پر گرے سمیر نے اپنی سانسیں بحال کی اور اٹھا۔
مجھے معاف کر دو وجدان، میں نے تم لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیا اور تم نے میری جان بچائی، مجھے معاف کر دو۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ دور کھڑی دعا نے سمیر کو ہاتھ جوڑے دیکھا تو سڑک پار کر کر اس کی طرف آ گئی۔ تم کتنے اچھے ہو اور میں نے تمہیں پوری یونیورسٹی میں بے عزت کر کے رکھ دیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شاید کبھی کبھی کایا پلٹنے میں ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ لمحہ سمیر شاہ پر گزر چکا تھا اور وہ آج ہی کیوں یونیورسٹی آئے تھے؟ اور اگر وجدان چاہتا تو نور بانو کو بچانے سے پہلے سمیر شاہ کو ٹھکانے لگاتا، مگر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور آج اسی جگہ پر سمیر کا موجود ہونا اور وجدان کا اسے بچا لینا، یہ سب کیا تھا؟ دعا خاموشی سے کھڑی سوچ میں گم تھی کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ دعا، تم مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں پر انتقام کی پٹی چڑھ گئی تھی۔ سمیر شاہ اب گمسم کھڑی دعا کی طرف متوجہ ہوا تو وہ خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، اور دوسری نگاہ سمیر شاہ کے چہرے پر ڈالی جس پر ندامت کے آثار واضح تھے۔ اٹس اوکے، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب کسی لڑکی کو دیکھو تو اپنی ماں کو یاد کر لیا کرو کہ اگر اس لڑکی کی جگہ تمہاری ماں ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور رہی بات وجدان کو بے عزت کرنے کی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری وجہ سے ہی تو یہ کمپلیکس سے باہر نکلے ہیں، وہ بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باوقار انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا ہے۔ سمیر کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ میں اللہ کی خاطر تمہیں معاف کرتی ہوں، بس آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسا مت کرنا، اس نے اطمینان سے کہا تو وجدان نے بھی اسے معاف کر دیا۔ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، مگر پھر ڈیڈ کی سفارش پر دوبارہ ایڈمیشن ہو گیا۔ جب معافیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو سمیر نے اپنی موجودگی کی وجہ بیان کی، اور کچھ دیر بعد کے بعد وجدان دعا کا ہاتھ تھامتا یونیورسٹی میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے معاف کیوں کیا؟ وہ دعا کے اتنی جلدی معاف کر دینے پر حیران تھا۔ آپ نے اسے کیوں بچایا؟ وہ مسکراتے ہوئے سوال کر بیٹھی۔ میں نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے قدم خود بخود اٹھتے چلے گئے۔ ہم آج اس کی معافی سننے ہی آئے تھے، اور ویسے بھی جب کوئی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اس لیے اللہ کی خاطر معاف کر دینا چاہیے۔ وہ گارڈن سے گزرتے ہوئے پرنسپل کے دفتر کی طرف جا رہے تھے۔ دعا کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اگر میری نے بھی عین وقت پر توبہ کر لی تو؟ وجدان نے پوچھا تو اس کے قدم منجمد ہوئے۔ واقعی اگر ایسا ہو گیا تو؟ جلدی کرے آپا، ویٹ کر رہی ہوں گی۔ سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا گیا تو وجدان گہرا سانس لیتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس دن وجدان نے مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر میری تھامس توبہ کر لیتی اور مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میرا رد عمل کیا ہوتا؟ کیا میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں اس عورت کو معاف کر دیتی جس سے میں بے انتہا نفرت کرتی تھی؟ اس روز ہم نے سر نعمان سے بھی ملاقات کی۔ وہ بہت خوش تھے اور وجدان سے معافی بھی مانگ رہے تھے۔ سچ ہے، اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ نے نہ صرف میری بلکہ وجدان کی بھی عزت رکھی تھی۔ مجھے اس وقت لگا کہ زندگی کے مسائل کم ہو رہے ہیں، لیکن شام کو ایس ایچ او کی کال نے ہم دونوں کو ایک بار پھر پریشان کر کے رکھ دیا۔ نہ جانے اب یہ منصور کیا کرنے والا تھا۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، مگر اس کا اگلا قدم کیا ہوگا میں اس سے بالکل ناواقف تھی۔ دعا، وجدان احمد۔ آج ہمایوں صبح سویرے ہی ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ وہ تنہائی میں کچھ دیر اس علاقے کی سیر کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے شیان کو جگانے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ مگر ہائے رے قسمت، جیسے بھی ہوٹل سے باہر نکلا سامنے سے دلاور آتا دکھائی دیا۔ اس دن کے مقابلے میں آج وہ کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ چہرے پر ویسی ہی خوشی تھی جسے دیکھ کر سامنے والے کو اس سے حسرت ہونے لگتی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پرجوشی سے اس کے پاس آیا۔ سلام صاحب۔ دلاور نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا تو اس نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ آپ بولتا نہیں ہیں؟ دلاور نے پوچھا تو اس نے آسمان پر دیکھتے سانس خارج کیا، پھر لب کھولے۔ میری آواز بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ وہ کون؟ کہیں وہ آپ کا محبوبہ تو نہیں؟ دلاور بہت فرصت سے اندازے لگا رہا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ بیوی تھی میری، لیکن خیر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں جی، بس آپ ٹوٹے دل والا لگتا ہے اس لیے ہم نے پوچھا۔ آج ہماری چھٹی ہے، ہم تو روز جہاں سے جاتا ہے سیر کے لیے، آپ بھی چلو۔ دلاور تفصیل بتا رہا تھا جبکہ وہ بے گزارگی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔
نہیں تم جاؤ، میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، جیسا آپ کی مرضی۔ دلاور یکدم اداس سا ہو گیا۔ اس سفید چمکتے چہرے پر ہمایوں نے اداسی دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تبھی جب دلاور جانے کے لیے مڑا تو اس نے آواز دے کر روکا۔ اچھا چلو، مختصر کہہ کر وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دلاور بھی خوشی سے اسے پشاور کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ کافی زندہ دل انسان تھا جس کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں بیمار تھی۔ وہ تینوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چند دوستوں کے ساتھ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، مگر پھر ایک امام مسجد کے سمجھانے پر وہ سدھر گیا۔ دلاور اپنی روداد سناتا رہا اور وہ غیر دلچسپی سے اسے سنتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ہوٹل سے کافی دور ایک سنسان جگہ پر آ گئے۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سڑک خالی تھی اور سڑک کے دونوں کناروں پر مضبوط درخت سر تانے کھڑے تھے۔ یکدم ہمایوں کی نظر بائیں جانب پڑی۔ وہ کسی درخت کی سوکھی ٹہنی تھی جو درخت سے جدا ہو کر گھاس سے سچی زمین پر گر چکی تھی، جیسے درخت نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو، اس کی کسی کوتاہی پر اسے خود سے الگ کر پھینکا ہو۔ اس نے جھک کر ٹہنی اٹھا لی، ایسے ہی دامن چراغ کر چلی گئی۔ وہ آہ بھر کر رہ گیا، نہ جانے وہ اس کے دماغ سے نکل کیوں نہیں جاتی تھی۔ صاحب پریشان نہ ہو، رب سونا سب ٹھیک کر دے گا، دلاور تسلی دے رہا تھا۔ انشاءاللہ وہ پھر سے چلنا شروع ہو چکے تھے۔ آپ کا بیوی کیسے فوت ہوا؟ بیمار تھا کیا؟ بیمار تو میں تھا، ذہنی بیمار، میری وجہ سے اس کا قتل ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے دلاور کہ پوری دنیا آگے بڑھ جائے گی، مگر میں 3 مارچ 2015 کے اس دن میں ہی اٹکا رہوں گا۔ اسے سامیہ کی اشد ضرورت تھی۔ دلاور اس کی بات پر حیران ہوا۔ قتل؟ لیکن کیوں؟ سننا چاہو گے؟ ہمایوں نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہمایوں نے آہستہ آہستہ اسے تمام داستان سنا ڈالی، جسے سن کر دلاور کے چہرے پر رنگوں کی ترتیب بدلتی جا رہی تھی۔ اب بتاؤ دلاور، کیسے معاف کرے گی وہ مجھے، اور اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس کی آواز رون چکی تھی۔ وہ بڑا رحیم ہے صاحب۔ اب نماز پڑھتا ہے؟ دلاور نے پوچھا تو اس نے ہونٹ کچلے۔ جب عمرے پر گیا تھا تو پڑھنی شروع کر دی تھی، مگر اب دل ہی نہیں کرتا، اس نے کچھ شرمندگی سے کہا۔ نماز پڑھا کر صاحب، دکھنے میں چھوٹا سا کام ہے مگر اثر بہت گہرا رکھتا ہے۔ ایک سجدہ کرو، جھکو اور یہ ساری باتیں اللہ سے کرو۔ دنیا والوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے سامنے رو، آپ دیکھو گے صاحب کہ آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ دلاور نے نرم لہجے میں سمجھایا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ معاف کر دے گا؟ گویا تسلی چاہی۔ ہاں صاحب، انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی میری امی کہتی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اس کے بعد ہی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ شاید آپ کا اصل آزمائش عمرہ کے بعد شروع ہوا تھا، دلاور کہہ رہا تھا جبکہ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ دلاور کی آخری بات نے اسے چونکا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا تھا عمرے کے بعد؟ پروشا کا قتل اور اس کا اغوا۔ اس کی توبہ سے پہلے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے توبہ کی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دلاور کی ماں بالکل سچ کہتی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے دلاور؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ارے صاحب، وہ آیت نہیں سنا آپ نے کہ ہر انسان کا آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوگا؟ تو جب کوئی دین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا آزمائش شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے، باقی کسی عالم سے پوچھنا، وہ آپ کو سارا بات بتائے گا۔ دلاور نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تم نے سب کچھ تو بتا دیا دلاور، میری زندگی میں تمہاری ماں نے ایک جملے میں بیان کر دیا۔ شکریہ یار، اب کی بار ہمایوں کو وہ اچھا لگا تھا۔ دلاور مسکرانے لگا۔ شکریہ کا کیا بات، ہمارے گھر آؤ، ہم اپنی امی سے آپ کو ملوائے گا۔ ضرور، شیان کے ساتھ آؤں گا، ابھی واپس چلتے ہیں۔ ہمایوں نے سچے دل سے دعوت قبول کی اور پھر وہ دونوں واپس پلٹ گئے۔ وجدان اسے گھر چھوڑنے کے بعد پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا، اور اب جب رات کی گڑی آن پہنچی تو وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ دعا جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لیٹ آنے سے شدید ناراض تھی، تبھی دروازہ کھول کر بغیر کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ وجدان نے سر کھجلا، پھر اسے منانے کی تیاری کرتا کمرے میں آ گیا۔ ناراض ہیں؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے پوچھا تو وہ سائڈ ٹیبل سے کتاب اٹھا کر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ دعا یار، وجدان نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی، مگر دعا نے کچھ کہنے کی بجائے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔
وجدان نے اس کی حرکت پر زیر لب مسکرایا۔ میں بہت اہم کام نپٹا رہا تھا دعا، اس نے بتایا تو دعا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھ سے بھی زیادہ اہم؟ اس کے معصومانہ سوال پر وجدان دل کھول کر ہنسا۔ وجدان احمد کے لیے آپ سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کی گوڑی پر اپنی ہنسی کو بریک لگاتے اس نے محبت سے کہا، بس باتیں کروا لو، دوپہر سے بھوکی بیٹھی ہوں کہ کب آپ آئیں اور ہم کھانا کھائیں۔ اس نے شکایت کی تو وجدان نے افسوس سے سر ہلایا۔ مطلب کھانے کی فکر ہے، یہ فکر نہیں کہ شوہر اتنی رات تک کہاں رہ گیا، کہیں راستے میں مرمرا تو نہیں گیا۔ وجدان نے مذاق میں کہا تھا، مگر دعا کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ ایسا لگا جیسے سانس نکلنے والی ہو۔ تڑپ کر وجدان کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں یکدم بھیگنے لگی تھیں۔ وجدان کو کھو دینے کا احساس بھی جان لیوا تھا، اور وہ ظالم اتنی آسانی سے اپنے مرنے کی باتیں کر لیتا تھا۔ سوری دعا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کی آنسو دیکھتے وجدان سنجیدہ ہو گیا۔ دعا کچھ کہے بنا کھڑی ہو گئی۔ معافی مانگ تو رہا ہوں یار، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، مزہ آتا ہے نا مجھے رلا کر۔ میں آپ کو رلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، چلے آئیں کھانا کھاتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ وجدان نے اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے کہا تو وہ خاموشی سے باہر آ گئی۔ اب یہاں بیٹھے میں کھانا لگاتا ہوں، لیکن پہلے ہاتھ تو دھو لوں۔ وہ برتنوں کو ہاتھ لگاتے لگاتے رکا اور پھر ہاتھ دھو کر ایک پلیٹ میں سالن نکالا اور 2 روٹیاں رکھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ دعا دونوں ٹانگیں صوفے پر چڑھائے بیٹھی تھی۔ جب وہ ایک ٹانگ نیچے لٹکائے زمین میں ٹرے رکھے اس کے لیے نوالا بنا رہا تھا، وہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی کی وجہ سے فریش ہونا بھی بھول گیا اور اپنی تھکن کے باوجود اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل تکنے میں مصروف تھی۔ دوپہر کو نہیں کھایا تو ابھی 2 روٹیاں کھانی پڑیں گی، وجدان نے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ آپ کی ہے، آپ نے بھی لنچ نہیں کیا تھا نا؟ دعا نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ویسے ٹھیک کہتے ہیں کہ بیویوں کے پاس اضافی آنکھیں ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس تو آنکھوں کی جگہ دوربین ہے۔ اس نے روٹی کا آخری نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہماری چھٹی حس تیز ہوتی ہے اور آپ کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ صبح سے خالی پیٹ ہیں۔ چلے یہ کھا لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں خود کھاؤں گا؟ اسے شدید صدمہ پہنچا۔ روز خود ہی کھاتے ہیں نا، دعا نے ہنسی دبائے کہا، لیکن آج آپ کو کھلانا چاہیے۔ کیوں؟ ماشاءاللہ سے ہاتھ سلامت ہیں آپ کے، تو ان ہاتھوں کا استعمال کرے اور کھا لیں۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے غمگین تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ بھی سلامت تھے، لیکن خیر، میں بھی کس سے بات کر رہا ہوں؟ وہ منہ پھلائے بولا تو دعا نے ہنستے ہوئے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ مسکراہٹ مسلسل اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ آج سے آپ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ وجدان نے تجسس بڑے لہجے میں کہا تو دعا چونکی۔ کیا؟ نوال افندی، وجدان نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ نے فیک ID کارڈ بنوا لیا؟ ہاں، بننے کے لیے دیا ہے، کل تک مل جائے گا۔ SHO سے بات ہوئی ہے، میری تھامس کسی پاکستان بندے کی تلاش میں ہے، اور یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کے بارے میں جو بھی فیک باتیں میری تک پہنچانی تھی وہ SHO کو آیا ہوں۔ بس کل شایان اور ہمایوں بھی آ جائیں، پھر میری کے گھر اور تہ خانے کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں تو ہم فائنل پلاننگ کریں۔ وجدان تفصیل بتا رہا تھا۔ آپ کر لیں گی نا؟ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، میں اکیلا اس میری سے نبٹ سکتا ہوں۔ نہیں وجدان، میں اس عورت سے خود بدلہ لوں گی، اللہ مجھے ہمت دے۔ بہت عرصہ ہمیں دور رہنا پڑے گا، وجدان نے محتاط انداز میں آگاہ کیا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ دوری وقتی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ باقی خود کھائے، میں چائے بنا لوں۔ دوبارہ سے بھیگتی آنکھوں کو مسکراہٹ سے چھپاتی وہ اٹھی اور کچن کی طرف آ گئی۔ وجدان جانتا تھا کہ دعا رو رہی ہے، لیکن بس خاموشی سے اسے چائے بناتا دیکھتا رہا، جو دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑتی جا رہی تھی۔ میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا آپ کے لیے، یا شاید آپ سے بھی زیادہ۔ سوچتے ہوئے اسے روٹی بہت سخت لگی، پھر اس سے مزید نہ کھایا گیا۔ بھوک مر گئی تھی اور اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اس کو زور سے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی کلثوم کو دیکھا۔ اٹھ جائے نور، فجر کا وقت ہو گیا، مس کوثر چیک کرنے آتی ہوں گی، کلثوم جلدی جلدی کہہ رہی تھی، جبکہ اس نے جمائی روکتے سامنے لٹکتی گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔
اسے جس روم میں جگہ ملی تھی وہاں پہلے سے 2 لڑکیاں مریم اور کلثوم رہتی تھیں۔ وہ اس کی ہم عمر تھی اور آپس میں اچھی سہیلیاں بھی۔ ہم دونوں نے وضو کر لیا ہے، اب آپ کر لیں، کلثوم نے کہا تو اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو دلاسا دیا اور وضو کرنے چلی گئی۔ جب وضو کر کے نکلی تو مس کوثر مریم اور کلثوم سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم مس، اس نے ادب سے سلام کیا تو مس کوثر مسکرائیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی کلاس ٹیچر مس ثالیہ ہیں، نماز کے بعد ان سے مل لیجیے گا۔ مس کوثر اسے چند ہدایات کرتی چلی گئی۔ وہ کلثوم اور مریم کے ساتھ نیچے ہال میں آ گئی جو پورا بھرا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس پر رونق ماحول کو دیکھا، پھر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ ہلکی ہوتی جا رہی ہے، اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اترنے لگا تھا۔ وہ پرسکون تھی اور اس سکون کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس مدرسے میں نور بانوں کی پہلی صبح اس کی زندگی میں امید کی روشنی لے آئی۔ نماز کے بعد وہ مس ثالیہ سے ملی۔ وہ ایک دھیر عمر خاتون تھی جنہوں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا اور وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ لیکن جب مس ثالیہ نے بات مکمل کی تو اس نے ان سے سوال کیا، مس ثالیہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ اتنی عزت ملنے پر اسے لگا کہ اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے، ورنہ بعد میں پتہ چلی تو وہ اپنے اساتذہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اب آپ کہاں ہیں۔ مس ثالیہ نے اس انداز میں کہا کہ وہ مزید کچھ کہہ نہ پائی۔ جاری ہے۔